بڑی پھوپھی جو میرے والد کی بڑی بہن ہے، تو ایک بڑی بہن تو ماں کی طرح ہوتی ہے نا، ایک ماں کو کے لیے یہ سب دیکھنا، ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو، میری پھوپھیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہم تو پھر بھی صبر کر گئے، میری والدہ بھی صبر کر گئیں، مگر دل آزاری ہم سب کی ہوئی ہے. مجھے بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے کہ صرف ایک بیٹی ہونے کے ناطے تو ہے، مگر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بھی افسوس ہے. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ پتہ نہیں ایک شخص کو اقتدار دینے کے لیے ہم اپنی ریاست کے ساتھ کیا کیا کرنے کو تیار ہیں. قصور صرف اتنا ہے دونوں کا، شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا، ان کا بہت بڑا جرم ہے، اور وہ یہ جرم ہے کہ انہوں نے یہ جرت کی کہ وہ اپنی قوم کو آگاہ کریں، شعور دیں، اور ان کو بتائیں کہ کوئی ہے جو ان کی عزت اور وقار کے لیے آواز اٹھائے گا. یہ ان کا قصور ہے. ان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا، پاکستان کا وقار کا دفاع کیا، پاکستان کی خود مختاری کا دفاع کیا، اس پہ سمجھوتا نہیں کیا. یہ ان کا قصور ہے. وفا کی صرف شاہ نے. آپ نے اب نسلی میں آپ کو اب جو نسلی ہے اور جو فصلی ہے آپ نے خود فرق دیکھ لیا. شاہ صاحب جیل سے آپ کو کیا پیغام دیتے تھے؟ ہم جب جیل میں ان کو ملتے تھے، ہم ان سے پوچھتے تھے آپ ٹھیک ہیں؟ کہتے تھے میں ٹھیک ہوں، ہر چیز کی عادت ہو جاتی ہے. بس ہم ایک اصول پہ کھڑے. انہوں نے خان صاحب کو بولا، ہم سب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی بہنیں بھی تھیں، بشرا بی بی بھی تھیں، تو ان کو کہا کہ یہ میرے سامنے بیٹھے، میں ان کے سامنے یہ آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں ان کی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اصول کی خاطر کر رہا ہوں، میں اصول پہ ڈٹا ہوا ہوں، اور میں اس اصول پہ ڈٹا رہوں گا. جب آپ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں نا، جب آپ کوئی بھی چیز کسی اصول کی خاطر کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں ہلا سکتا اس سے. السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی مہر بانو قریشی. اچھا مہر، مجھے یہ بتائیں، آج بہت افسوسناک واقعہ پیش ہے شاہ صاحب کے ساتھ، اس حوالے سے سب سے پہلے بتائیں کیا ہوا تھا؟ السلام علیکم. جی بالکل، آج میں اس وقت بھی جب میڈیا سے گفتگو کی تو مشکل تھا مجھے، تو جو میرے جذبات تھے، مجھے الفاظ ابھی بھی شاید نہیں مل رہے جس طرح میں صحیح طرح بتا سکوں کہ ہمارے اس وقت کیا جذبات تھے. مگر میں آپ کو صرف فیکچولی بتا سکتی ہوں کہ کیا ہوا. ہم اڈیالہ گئے سائفر کیس کی ٹرائل کے لیے. وہاں پہ جب ہم پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ جج صاحب نہیں آ رہے. تو تب ہمیں خدشہ ہوا کہ اگر جج صاحب نہیں آ رہے، شام کو روپکار بھی مل گیا ہے، تو آج رہائی ہے، تو رہائی ہے اور کیس نہیں لگا، دال میں شاید کچھ کالا ہے. تو اور بختر بند گاڑیاں بھی ہم نے دیکھی. تو ہم بھاگے دوسرے گیٹ پہ گئے، اور ہم نے وہاں ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کس کے اریسٹ کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ. تو ہم نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب کے اریسٹ کے لیے آئے ہیں، تو بتائیں کدھر لے کے جائیں گے؟ ایسے ہی آرام سے پوچھتے، بتا دیں کدھر لے کے جائیں گے، ہم بھائی وہاں پتہ ہوگا کہ وہاں جانا ہے، ہم پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں پتہ. اتنی دیر میں شاہ صاحب باہر آئے، تو ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں. ہم نے میڈیا کو آگاہ کیا کہ جی اب وہ آ رہے ہیں، اور یہ سارے نا کوئی درجن پولیس والے تو اس طرح لائن میں لگ گئے. جو سارا رستہ تھا، جو جب آپ جیل کے جو احاطہ ہے اسے باہر نکلتے ہیں، تو جتنی بھی سڑک پہ جگہ تھی وہاں پہ یہ سارے پولیس والے کھڑے ہو گئے کہ کوئی آگے تک بھی نہ جا سکے. تو یہ سارے آ گئے. اب بابا جیل کے جو حدود ہے اس کے اندر ہی کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا واضح آرڈر ہے، اور 3 بہت ہی سینئر جسٹسز ہیں جن کی حکم نامے پہ مجھے رہائی مل رہی ہے، بیل مل رہی ہے یہاں پہ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ مجھے مل تو گئی، میں کل روپکار بھی پہنچ گیا، میں تیار تھا، میں نے پیکنگ کر لی تھی کہ جی اب مجھے رہائی ملے گی. تو انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ آپ کو MPO آرڈر کے تحت اب نظر بند کیا گیا. میں نے کہا میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا. ٹھیک ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، انہوں نے جو کرنا ہے یہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے. تو وہ اب باہر آئے یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے یہ MPO میں ری اریسٹ کریں گے اور پھر واپس لے آئیں گے. ہم نے بھی یہی سوچا کہ یہ جو 3 MPO کے تحت آرڈر آیا ہے، اس کے جو نظر بندی کا آرڈر ہے اس کے تحت کر رہے ہیں. تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ اب کیونکہ میں جیل کی حدود کے اندر کھڑا ہوں اور مجھے رہائی مل گئی ہے، ابھی میرا ری اریسٹ ہونا ہے،
تو جب تک وہ نہیں ہوتا میں ادھر حدود میں ہی کھڑے ہوتے ہوئے ایک میڈیا سے مخاطب ہو کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یا ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. تو میڈیا والوں کو ذرا آگے آنے دیں. اب یہ پولیس والے ایک لائن بن کے یہاں بھی کھڑے ہو گئے, اور جو بختر بند گاڑی ہے نا, انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ وہ سیمنٹ کے بلاکس لگے ہوتے ہیں, تو انہوں نے بالکل بلاکس کے ساتھ جوڑ کے لگا دی کہ کوئی میڈیا والا آگے ہی نہ آ سکے, سامنے تک جا ہی نہ سکے. تو میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں وہ سائڈوں پہ کھڑے ہو گئے. وہ ان کو آواز دیتے کہ آگے آ, وہ کہتے شاہ صاحب آپ باہر آئیں, آپ باہر آئیں. تو نے کہا میں باہر نہیں آ سکتا, میں جس وقت قدم رکھوں گا باہر یہ مجھے اریسٹ کر لیں گے, اور میں پہلے اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں, اس کے بعد مجھے کر لیں اریسٹ. اب انہوں نے صرف یہ بات کی ہے, سپریم کورٹ کی آرڈر کی, ایم پی او کے تحت گرفتاری کی بات کی ہے, اور وہ اس پہ آ رہے تھے کہ یہ کیس کیا ہے اور ہمیں بند کیوں کیا ہوا ہے اس سلسلے میں. اور انہوں نے آپس میں جو پولیس اہلکار کھڑے تھے کوئی گفتگو کی ایک دوسرے کے ساتھ, اور ایک دم سے ایک بندہ سامنے کی طرف گیا دھکا مارتے ہوئے, کہا بس بس بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ اس وقت. اور جبران ناصر صاحب کا میرے حال میں ٹویٹ ہے اس وقت, انہوں نے کہا کہ یہ جو آج شاہ محمود قریشی کو جو دھکے دے رہے تھے یہ شاید صرف ان کو دھکے نہیں دے رہے تھے, یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے یہ آج اس کو دھکا مل رہا تھا. اور کچھ اور لوگوں نے لکھا ہے کہ شاید یہ جو آزاد فارن پالیسی ہے پاکستان کی یہ اس کو دھکا مل رہا تھا, یہ جو آئین ہے پاکستان کا آج اس کو دھکے دیے جا رہے تھے. تو یہ رد عمل تھا اور بہت بدتمیزی سے. اچھا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جو انسان دھکے بھی دے رہا ہے اس کو بابا کیسے مخاطب ہے, سر آپ ایسے نہیں کر سکتے, سر آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, سر آپ غلط کر رہے ہیں. پھر بھی یہ سب ہونے کے باوجود, اتنی بدتمیزی کے باوجود, اس کے باوجود کہ بے گناہ 4.5 مہینے انہیں قید تنہائی میں پابند سلاسل کیا گیا, اس کے باوجود بھی وہ شخص ادب سے پیش آ رہا ہے, عزت کر رہا ہے اگلے بندے کی وردی کی. اور ان میں اتنا نہیں ہوا کہ یہ عزت کریں ان عہدوں کی کہ جس پہ میرے والد فائز رہ چکے ہیں, یہ اس بات کی عزت نہ کریں کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کے وائس چیئرمین ہیں, یہ اس بات کی بھی عزت نہ کریں کہ اس شخص نے 40 سال بڑے وقار کے ساتھ, بڑی ایمانداری کے ساتھ سیاست کی ہے اس ملک میں, مطلب کسی بات کی عزت ہی نہیں کی انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جس طرح دھکے دیے گئے, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بات کی, ایک بیٹی بھی ہیں آپ, میں اگر اس طرح ایک بیٹی, باپ کو اگر کوئی کچھ اونچا بولے تو بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا. رات کو جب سب کیمرے بند ہو جائیں گے اور جب میں واپس صرف بیٹی بن جاؤں گی تو شاید کمرے میں جا کے سونے سے پہلے اس کے اثرات ہوں اور وہ شاید میں ظاہر کروں, مگر ابھی میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا ہوا ہے, کیونکہ وہیں تو یہ سارا دن بڑا مشکل ہو جاتا. سننے میں کہ آج شاہ صاحب کی بہنیں بھی تھیں وہاں پہ, آپ کی دوسری بہن بھی تھی, ساری فیملی گئی ہوئی تھی. کہ میری والدہ, میری پھوپھیاں اور میری سب سے بڑی پھوپھی جو میرے والد کی بڑی بہن ہے, تو ایک بڑی بہن تو ماں کی طرح ہوتی ہے نا, ایک ماں کو کے لیے یہ سب دیکھنا, ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے, سب کی آنکھوں میں میری پھوپھیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہم تو پھر بھی صبر کر گئے, میری والدہ بھی صبر کر گئیں, مگر دل آزاری ہم سب کی ہوئی ہے. مجھے بہت دکھ ہے, بہت افسوس ہے کہ صرف ایک بیٹی ہونے کے ناطے تو ہے, مگر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بھی افسوس ہے. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ پتہ نہیں ایک شخص کو اقتدار دینے کے لیے ہم اپنی ریاست کے ساتھ کیا کیا کرنے کو تیار ہیں. مطلب وہ اس دن سپریم کورٹ میں بات کر رہے تھے کہ جی پڑوسی ملک میں یہ سائفر کیس کے حوالے سے وہ گفتگو ہوئی اور ہمارا مذاق اڑ رہا ہے, تو اس لیے بھائی شاہ محمود اور عمران خان کو پھانسی چڑھا دو. تو آج جو انہوں نے کیا ہے, اگر آپ دیکھیں BBC سے لے کے TRT, مطلب ہر جگہ یہ خبر ہے, ہر جگہ یہ خبر ہے. انڈیا میں ٹاک شوز پہ بھی یہی خبر ہے کہ یہ اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ, سابقہ وزیر خارجہ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. یہ کس قسم کا ملک ہے؟ از دس ایون اے سیریس کنٹری؟ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ ہم پاکستان نہیں, ہم اسلامی جمہوریت پاکستان, اسلامی
اسلام کے کچھ قوانین ہیں, ہمارے دین کے کچھ کال ہیں, ان کو بھی مد نظر نہیں ہم رکھ رہے آج کل, اور پھر ہم ایک جمہوریت ہیں کہنے میں. تو کیا ایک جمہوریت میں جو اسلامی ممالک بھی میں بھی ہے, جو ایک اسلامی ملک ہے اس کی جمہوریت ہے, کیا اس میں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ اس سب کے مطابق ہے؟ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہاں لے کے گئے ہیں شاہ صاحب کو؟ ابھی تک نہیں پتا. نہیں, ہمیں بالکل نہیں پتہ, ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے. کہ دیکھیے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ان کو اریسٹ کیا ہے کہ نہیں. وردی میں تھے, لے گئے ہیں بختر بند گاڑی میں, مگر کس کے تحت؟ وارنٹ تو نہیں دکھایا. ابھی تک نہیں پتا کون سا نہیں, ہمیں تو تب تو لگا تھا کہ ایم پی او ہے. جب ہمیں پتہ چلا کہ ایم پی او کے نیچے نہیں کیا, لے کے گئے, تو کس چیز میں لے کے گئے ہیں؟ لوگوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی جی ایچ کیو حملہ کیس ہے یا کچھ ہے. ہم نے تو اریسٹ وارنٹ نہیں دیکھا نا, ہمیں تو نہ وارنٹ دکھایا ہے, نہ عدالت میں لے کر گئے ہیں ریمانڈ کے لیے پیش کرنے کے لیے, نہ کسی تھانے میں منتقل کیا ہے. کدھر لے کر گئے ہیں؟ کدھر ہے بابا؟ اچھا مجھے بتائیں, تقریباً 4.5 ماہ اڈیالہ جیل میں ہو گئے. لوگوں نے آج شاہ صاحب کا چہرہ دیکھا, شاہ صاحب کے بال سفید. بالکل. آپ تو ملتے تھے, شاہ صاحب کو اڈیالہ جیل میں کس طرح دیکھتے تھے آپ؟ کیا باتیں کرتے تھے؟ اور عمران خان سے اندر ان کی بھی ملاقات ہوتی تھی, سب اکٹھے ہوتے تھے. ایک ایبسلیوٹلی ناٹ ہے جس کے ساتھ شاہ صاحب نے سٹینڈ کیا ہوا ہے. اور شاہ صاحب نے ایک سائفر آیا, سائفر کو شاہ صاحب نے دیا اپنے کیا کہیں سائفر کو شاہ صاحب نے نہیں دیا. سائفر جو ہے جب آتا ہے تو جو اس کے پروٹوکالز ہیں اس کے تحت جو 5 کاپیز ہیں ان میں سے 1 کاپی پرائم منسٹر کو جاتی ہے. شاہ صاحب نے ان کو صرف جو اب کچھ چیزیں ہیں پتہ نہیں, میں سوچوں ان کیمرہ اس میں کہیں ہیں, میں کہہ بھی نہیں سکتی ہوں. ٹھیک ہے, ہاں ہم اس کو, میں صرف وہ باتیں وہ گفتگو کر سکی ہوں جو سپریم کورٹ میں ہوئی ہے. مجھے یہ بتا دیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں قصور کیا ہے؟ 4.5 ماہ شاہ صاحب اڈیالہ جیل میں رہے ہیں, اس کے بعد ابھی بھی لے گئے ہیں, آپ کو نہیں پتا فیملی پہ جو بیتری ہے وہ میں نے دیکھا ہے. قصور کیا سمجھ رہے ہیں قصور؟ جی مجھے تو لگتا ہے جیسے پہلے بھی میں نے کہا, قصور صرف اتنا ہے دونوں کا, شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا. ان کا بہت بڑا جرم ہے, اور وہ یہ جرم ہے کہ انہوں نے یہ جرت کی کہ وہ اپنی قوم کو آگاہ کریں, شعور دیں, اور ان کو بتائیں کہ کوئی ہے جو ان کی عزت اور وقار کے لیے آواز اٹھائے گا. یہ ان کا قصور ہے. ان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا, پاکستان کا وقار کا دفاع کیا, پاکستان کی خود مختاری کا دفاع کیا, اس پہ سمجھوتا نہیں کیا. یہ ان کا قصور ہے. جو ان پہ الزام لگایا گیا ہے, آپ خود اندازہ کریں نا الزام کیا لگایا گیا. الزام لگا ہے کہ شاہ محمود اور عمران خان ان دونوں نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو وائلیٹ کیا. کیسے؟ انہوں نے اپنے جو عہدے کے حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے اور اپنا جو ان کی حلف ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے عوام کو یہ آگاہی دی کہ جی آپ کی منتخب کردہ حکومت ہے, اس کے خلاف پاکستان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے, اور اس سازش کے تحت ایک منتخب کردہ حکومت کو رخصت کیا جا رہا ہے. تو یہ ان کا قصور ہے, یہ ان پہ الزام لگایا نا, یہ ان کا جرم ہے ان کے مطابق. مگر یہ جرم بالکل بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف کسی نے سازش کی. یہ جرم نہیں ہے کہ کوئی ہماری سرزمین پر یا ہمارے ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہ بالکل جرم نہیں ہے. تو عوام فیصلہ کرے نا جرم کون سا ہے. آپ کی نظر میں جرم کس نے کیا ہے؟ کیا عمران خان اور شاہ محمود نے جو دفاع کر رہے تھے ملک کا انہوں نے جرم کیا ہے, یا جرم دوسری طرف سے ہوا ہے جنہوں نے سازش کی ہے پاکستان کے خلاف؟ اور اس کا رد عمل آپ نے دیکھا نا, یا تو ہوتا کہ اس حکومت کو رخصت کرتے اور فرشتوں کی حکومت آتی جو پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جاتی اور سب ٹھیک ہو جاتا اور مہنگائی ختم ہو جاتی اور ہر چیز بہتر ہو جاتی. مگر 16 مہینے میں تو تباہی پھر گئی. اور ہم یہی کہتے تھے تب, خان صاحب آن ریکارڈ ہیں کہتے ہوئے کہ یہ مت کرنا, آپ یہ کریں گے اکنامک انسٹیبلٹی آئے گی. تب تو ہم نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ کتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کس طرح 11
سوری اپریل کو جیسے لوگ نکل کے آئیں گے سڑکوں پہ پروٹیسٹ میں کہ آپ نے ہماری ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو گرا دیا، اور کس کی خاطر؟ کہ آپ اس چوروں کے ٹولے کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیں دوبارہ. اور اس وقت جس طرح سے سہولت کاری کی جا رہی ہے، اب یہ دیکھیں نا، یہ جو دوہرا معیار اور جو دو پاکستان ہے. ایک سابق وزیر خارجہ جو بے قصور ہے، جس پہ کوئی جرم نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ قید تنہائی میں پابند سلاسل ہے، چپ چاپ برداشت کر رہا ہے، اس کو آج کس طرح ریلیز کر کے ری اریسٹ کیا گیا دھکے دے کے. اور دوسری طرف ایک مفرور مجرم، میں نہیں کہہ رہی وہ تھے رائٹ، وہ ابسکانڈ کیے ہوئے تھے، وہ لنڈن تھے 4 سال سے، کتنا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ گئے تھے. 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ آپ اپنا نام نہیں تبدیل کر سکتے شناختی کارڈ پہ، تو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ وہ گئے، واپس ہی نہ آئے. مفرور کنوکٹڈ مجرم، وہ آئے ہیں شان و شوکت سے، ایئرپورٹ پہ جا کے بایو میٹرکس ہوئے ہیں، ہائی کورٹ وہ جاتے ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، پروٹوکول ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، فارمر پرائم منسٹر کا ایک ہوتا ہے پروٹوکول، اس کے مطابق ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ بند ہو جاتا ہے اور کوئی کیس نہیں لگتا، پولیس ہی پولیس ہے، مطلب ان کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، پولیس ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اور یہاں پر دوسری طرف ایک فارمر پرائم منسٹر کو آپ نے دیکھا کس طرح اریسٹ کیا گیا دھکے دے کے، عمران خان صاحب کو جب لے کر گئے. اور آج آپ نے دیکھا ہے ایک سابقہ وزیر خارجہ کو آج جس طرح شاہ صاحب کو دھکے دیے گئے ہیں، یہ اسی طرح جس طرح 9 مئی کو خان صاحب کو دھکے دیے گئے تھے. سوشل میڈیا پہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. تو آپ ان دھکوں کا جواب کس طرح دینے چاہیں گی؟ ووٹ سے ان دھکوں کا، جو دھکے ہمیں یہ آج نہیں، جو دھکے یہ 16 مہینوں سے دے رہے ہیں، عوام کو جو دھکا دے رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے غریب ورکر کو جو اس وقت جیل میں ہیں، جو خواتین ہیں جو جیل میں ہیں، ان کو جو دھکے مل رہے ہیں، اس سب کا جواب آپ نے 8 فروری کو بلے پہ مہر لگا کر دینا ہے. شاہ صاحب کینڈیڈیٹ ہیں ملتان سے، تو ملتان کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آج یہ جو ہوا ہے یہ دیکھ کے اسپیشلی قریبی لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو ملتان کے آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید، وہ سارے بہت یہ دیکھ کے صدمے میں ہوں گے، پریشان ہوں گے. تو انہیں کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی، جو مریدین ہیں وہ تو سندھ میں ہیں، تو سندھ والوں کے لیے، ملتان والوں کے لیے، پورے پاکستان والوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے. آپ نے ہر رد عمل کا جواب جو ہے، ایک تو ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہ کے دینا ہے، اور آپ کے پاس آج بہترین موقع ہے. 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، جس میں آپ کی رائے سب سے ضروری ہے. آپ نے اپنا رد عمل 8 فروری کو بلے پہ مہر لگا کر پیش کرنا ہے. اچھا، مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیں، آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سے لوگ کہتے تھے کہ شاہ وفا نہیں کرے گا، کیا پیغام دیں گے؟ اور وہ لوگ چھوڑ گئے ہیں. تو دیکھیں نا، وفا کی صرف شاہ نے. آپ نے اب نسلی میں، آپ کو اب جو نسلی ہے اور جو فصلی ہے، آپ نے خود فرق دیکھ لیا. شاہ صاحب جیل سے آپ کو کیا پیغام دیتے تھے؟ ہم جب جیل میں ان کو ملتے تھے، ہم ان سے پوچھتے تھے آپ ٹھیک ہیں؟ کہتے تھے میں ٹھیک ہوں. ہر چیز کی عادت ہو جاتی ہے، بس ہم ایک اصول پہ کھڑے. انہوں نے خان صاحب کو بولا، ہم سب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی بہنیں بھی تھیں، بشرا بی بی بھی تھیں، تو ان کو کہا کہ یہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میں ان کے سامنے یہ آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں ان کی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اصول کی خاطر کر رہا ہوں، میں اصول پہ ڈٹا ہوا ہوں، اور میں اس اصول پہ ڈٹا رہوں گا. جب آپ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں نا، جب آپ کوئی بھی چیز کسی اصول کی خاطر کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی نہیں ہلا سکتا اس سے. جیل میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہو، ایسا واقعہ ہو جو ابھی تک باہر میڈیا پہ نہ آیا ہو اور آپ نے اندر دیکھا ہو؟ اس وقت تو مجھے بالکل کچھ یاد آ رہا نہیں. بس ہم جو ادھی لوگوں کو شاید حیرت انگیز لگے کہ جب ہم اب تو انہوں نے الگ الگ ڈبے بنا دیے، ہم اکٹھے، پہلے ہم اکٹھے بیٹھتے تھے سارے، تو لگتا نہیں تھا کہ ہم جیل میں، ہم نے ایسا، میرے خیال میں جیل والے بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، یہ جیل میں بیٹھے ہیں، ان پہ سزائے موت کے مقدمے چل رہے ہیں، اور یہ آپس میں ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے کسی چائے پہ آئے ہوئے ہوں، اور آپس میں ان کی گپ شپ ہو رہی ہے، اور ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، نوک جھوک بھی ہوتی تھی. آپ کچھ پیغام دینا چاہیں؟
بس میرا یہی پیغام ہے کہ اگر آج ہم نے پاکستان کے لیے سٹینڈ نہ لیا، اگر آج ہم نے جیسے ہم سامنا کرتے آئے ہیں سب کا اس وسطیت کا، اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، وہ ہے ڈیموکریسی، جمہوریت 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 اور زیادہ جمہوریت، اور اس سب کا جواب آپ صرف اپنے ووٹ سے دے سکتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی سسٹم میں یقین ہے، انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، ان کو ہمیں توڑنا نہیں ہے، ان پہ لان تان نہیں کرنی، ان کو مضبوط کرنا ہے۔ سسٹم چلے گا، مجھے یقین ہے سسٹم میں، ہم نے سسٹم کے اندر رہ کے اسی سسٹم کو چلانا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اور وہ ہم اپنے ووٹ سے کر سکتے ہیں۔